کھانے کے آخر میں میٹھا کھانے کو سنت سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، سنت کے مقام کو پہنچنے کے لیے یا کسی بات کو سنت ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم ہر کام کو سنت کہہ دیں۔ میں ایک جگہ گیا، انہوں نے پیلے کھٹے پیلے رنگ کے جوتے پہنے ہوئے، تو مجھے خود بخود کہنے لگا، آپ کو پتا ہے میں نے یہ جوتے اس رنگ کے کیوں پہنے؟ کہتے یہ سنت ہے۔ میں نے کہا صاحب، حضور علیہ السلام اونٹ کے چمڑوں کے جوتے پہنتے تھے، نالین مبارک ہوتے تھے، اور اس قسم کا تو اونٹ ابھی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ سنت کہنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ جیسے میرے نبی کا مقام عالی شان بہت اونچا ہے، ایسے میری نبی کی عادت، میرے نبی کا قول، میرے نبی کا فعل، میرے نبی کا عمل بھی سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے، اور جتنا بڑا عمل ہے اس کا نام سنت ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، عمل اور تقریر کا نام سنت ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کا مقام عالی شان بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، تو میرے نبی کے قول کا مقام بھی، میرے نبی کے فعل کا مقام بھی، میرے نبی کی تقریر کا مقام بھی، میرے نبی کا عمل کا مقام بھی بہت اعلیٰ اور اونچا ہے، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو سنت کو بیان کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بھئی کھانے کے بعد میٹھا کھانا میرے نبی کی سنت ہے، اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ اور پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانے کے بعد میٹھا مسلسل کھانا یا میٹھے کا اہتمام کرنا کہیں ثابت نہیں۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے ایک آدھ بار کہ کھانے کے بعد اب کھجور نوش فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں کھجور کھاؤ، اچھی بات ہے، اور یہ بھی معمول نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسا وقت گزارا کہ چار صبح فاقے سے گزری ہے، ہماری طرح نہیں کہ 10 کھانے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اس لیے میٹھا بھی لے کر آؤ، دیکھیں بھائی سنت کا مقام عالی شان بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، اس کے لیے تو ٹھوس دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھانے کے بعد حضور علیہ السلام نے کبھی کبھار کھجوریں نوش فرمائی ہیں، تو آپ کھانے کے بعد کھجوریں کھائیں۔ ہاں، کھانے کے بعد میٹھا کھائیں، پر سنت نہ کہیں اسے۔ میں عرض کر چکا ہوں، سنت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات میں 1 انچ نہ اضافہ کر سکتے نہ کم کر سکتے۔ جیسے میرے نبی نے دین پہنچایا ہے، ہم اس کو اسی نہج پر بیان کریں گے، اسی نہج پر عمل کریں گے، اور یہی اصل دین۔